بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو ایک مقام پہ فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت کا فائدہ کیا؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ چند لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ ذرا سن لے، بہت خوبصورت بات ہے۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میں ان کی شفاعت ضرور کروں گا۔ یہ ضرور کروں گا، یہ تو سن لیا، آگے کا جملہ فرمایا اگر ان کے نام اعمال میں روئے زمین کے تمام انسانوں کے برابر گناہ، پاپ اور برائیاں موجود ہوگی تو بھی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ دنیا کے تمام انسانوں کے برابر، روئے زمین کے سارے انسانوں کے برابر اگر ان کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، گناہ نہیں دیکھے جائیں گے، فرمایا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری اولاد کا احترام دل سے کرتے ہوں گے، زبان سے ان کی اظہار کرتے ہوں گے۔ فرمایا جب وہ مشکل میں آتے میری اولاد تو ان کی مشکل دور کرتے ہوں گے، ان کے لیے تگ و دو کرتے ہوں گے۔ فرمایا جب لوگ ان کے مخالف ہو جائیں تو وہ ان کی حمایت پر کھڑے ہوتے ہوں گے، ان کی تائید پہ کھڑے ہوتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ یہی تو امام مالک اور امام اعظم کی شہادت کا سبب بنا۔ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ امام اعظم کی وفات نہیں ہوئی، یعنی ان کی طبعی موت نہیں ہوئی، بلکہ امام اعظم شہید ہوئے ہیں۔ شہید امام مالک شہید ہوئے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ امام مالک اور امام اعظم اہل بیت سے اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کے جو پوتے تھے، ان لوگوں کے لیے ان بزرگوں نے فرمایا کہ ان کی حمایت کرو۔ امام اعظم نے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ اس زمانے کے سادات کے لیے وقف کر رکھا تھا اور کہتے تھے کہ ان کی حمایت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو۔ امام اعظم اس طرح کی بات کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو لگا کہ امام اعظم جیسا ان کے پلے میں ہے تو پھر اس نے ایک بہانہ سوچا کہ ان کو مار ڈالنا ہے۔ اگر سید کا عاشق کہہ کر کے مار ڈالوں گا تو بہت مسئلہ ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہے۔ فرمایا میں قاضی نہیں بنتا، تو پھر جیل میں ڈال دیا۔ روزانہ امام اعظم کے سر پہ چابک مارتا۔ اہل بیت کی محبت اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی آپ اور ہم سمجھتے ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، امام جعفر صادق نے جس کو بیان کیا کہ ہم آل محمد جس کی محبت کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ امام اعظم کو چابک مارتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے مجھے مارا کرو لیکن مجمع میں دیکھ لیا کرو کہ میری ماں تو نہیں کھڑی ہے۔ امام اعظم کو مارا گیا، محبت اہل بیت پہ۔ آخری میں بہت اہل بیت سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوئے نا، ان کو زہر دیا اور امام اعظم جو ہے وہ 2 شعبان المعظم کو شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت اہل بیت کی محبت میں ہوئی۔ امام مالک کو ان کا منہ کالا کیا، گدھے پہ بٹھایا اور ان کے بازو توڑ دیے اور کہا کہ اہل بیت سے جو تم تائید کرتے اس کو چھوڑو۔ تو امام مالک نے فرمایا میں اس کو چھوڑنے کا نہیں، اور پھر فرمایا کہ جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، امام دارالہجرہ ہوں۔ کل اہل بیت سے جیسی محبت کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں، چاہے میرا انتقال ہو جائے۔ امام نسائی نے مولائے کائنات کی فضائل پہ کتاب لکھی، ان کو ہی مارا اور ادمرہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اور جب امام نسائی کو مار رہے تھے تو پبلک بھی بھاگ گئی۔ پبلک تو پبلک ہی ہوتی ہے، اور دمشق کی بات ہے، ملک شام کی بات ہے۔ امام نسائی کو مارا، ادمرہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر آپ کے شاگرد پلٹ کر آئے تو کچھ سانسیں چل رہی تھی۔ فرمایا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے مکہ لے چلو اور مکے میں جہاں سادات کا محلہ ہے بنو ہاشم کا، مجھے اسی میں دفن کرو۔ تو امام نسائی کو جب لے کر کے چلے، سیاہ ستہ میں سے ایک صحیح ہے نا، تو جب لے کر کے چلے تو رملہ کے مقام پر امام نسائی کی شہادت ہو، پھر ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ پھر برسوں بعد آپ کی قبر کھلی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ پھر وہاں سے نکالا اور آپ کی وصیت کے مطابق لے جا کر کے آپ کو جو ہے وہ مروہ پہاڑی کے پیچھے دفن کیا۔ امام اعظم کی شہادت اہل بیت کی محبت کی، ان کی تائید کی وجہ۔ امام مالک کی شہادت اہل بیت کی محبت اور تائید کی وجہ۔
امام شافعی کو گالیاں دی کہ یہ رافضی ہو گیا. اہل بیت سے اتنی محبت کرتے تھے، وہ کہتے تھے آج میرے دل میں ایک بات آئی، اگر کبھی آپ لوگ زندہ رہیں یا میری اولاد جو ہے ان سے کہتا ہوں، جب امام شافعی نے 4 مصرے کہے جس کو جد الممتار میں میرے امام نے لکھا، بہت اہل بیت کی بات کرتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی قریشی تھے، اہل قریش میں. یہ بکرے والے بڑے والے قریشی نہیں، ایک چھوٹے کاف والے یہ قریش ہے، وہ بڑی قاف والے قریش جن کا ذکر قرآن میں، جو حضور کے خاندان والے، حضور کے قبیلے والے، وہ قریش سے تھے. لیلاف قریش جن کے لیے ہے، وہ ان قریش کے لیے جو نبی کے قبیلے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی قریشی تھے. تو امام شافعی کو لوگوں نے کہا یہ رافضی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لو کان رفضا آل محمد، لو کان رفضا آل محمد یشہد الثقلان انی رافضی، کہ اگر نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی رافضیت ہے تو شافعی کہتے ہیں سارے جن اور انسان گواہ ہو جائے کہ پھر شافعی رافضی ہو گیا. آ جاؤ تمہارے باپ سے کیا ہو گیا، فتویٰ لگاتے رہو. شافعی کہتے ہیں پھر گواہ ہو جائے سارے جن اور انسان. امام شافعی کہہ رہے ہیں جاؤ، اس لیے کہ جنت شافعی نے ان اہل قلم سے تھوڑی لینا تھا، جنت تو قاسم نعمت سے لینا تھا جنہوں نے کہا میری اہل بیت سے محبت. حالانکہ شافعی کبھی رافضی نہیں ہوئے، کیونکہ شافعی تو کہتے ہیں کہ ہم جب اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں تو بے وقوفوں کو ہم خارجی اور ناسبی لگتے ہیں، اور جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں صحابہ کی تو ہم بے وقوفوں کو، بے وقوف کا اپنے قصیدہ پورا آپ کا، بے وقوفوں کو ہم خارجی اور ناسبی لگنے لگتے ہیں جب ہم صحابہ بیان کرتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت بیان کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی لگنے لگتے ہیں. تو نام خارجی ہے، نہ ناسبی نہ رافضی ہے، ہم تو اہل سنت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی. تو عرض کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا جو میری اہل بیت سے دل و جان سے محبت کرتے، ان کی خدمت کرتے ہیں.